بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر محمد عامر۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کی تھی کہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو مورنگا یا جسے سوہنجنا کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس پودے کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ، اور ریسرچ آرٹیکلز آپ دیکھیں گے بے شمار کام ہوا ہے، پاکستان میں بھی اور دوسرے کنٹریز میں بھی۔ تو بہت سارے لوگ اسے جو ہے نا جادوئی یا طلسماتی پودا کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا جب بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے کسی پودے کے بارے میں تو لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، حقائق کو، چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ انسان کی زندگی انلیمیٹڈ نہیں ہے، وہ ایک محدود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود کر دیا، اس کے اندر جو بھی چیز ہے وہ یوز ہوتی ہے، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ یہ آپ مورنگا یوز کر رہے ہیں تو آپ 200 سال زندہ رہیں گے، یا آپ کو کوئی ڈیزیز نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آف کورس اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، ایسا ریلیونٹ پرابلم جو کہ مورنگا کے یوز سے کم ہو سکتا ہے یا ٹھیک ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی کہے کہ جی آپ مورنگا یوز کر رہے ہیں تو آپ سپر مین بن جائیں گے یا آپ میں کوئی طلسماتی طاقت آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال میں اس پودے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ہم مورنگا یا جسے سوہنجنا کہتے ہیں، یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان کا نیٹو پودا ہے، اس ایری میں تھا۔ پھر اس سینچری میں اس پہ کافی کام ہوا اور یہ پتہ چلایا گیا کہ مورنگا کے جو آئل ہے جو اس کی سیڈ سے نکلتا ہے، پھر اس کے پتے ہیں، اس کی جڑ ہے اور اس کی کھال ہے، اس تمام میں کچھ نہ کچھ ایسے نیوٹرینٹس موجود ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو کہ غذائیت کے لحاظ سے یا کچھ بیماریوں میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے اب ہم دیکھیں کہ اس میں جو اس کے مین استعمال ہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو شوگر میں یوز کرتے ہیں، شوگر کے کسی انسان کو شوگر ہے تو اس کے لیے۔ تو یہاں بھی میں نے ابھی جو اس کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس کا جو شوگر میں یوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو فاسٹنگ کھانے کے بعد جو آپ کی شوگر، بلڈ شوگر انکریز ہو جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں تو یہ فائدہ مند ہے۔ لیکن لانگ ٹرم یوز میں آپ کہیں کہ بالکل اس کے یوز سے آپ کی شوگر کی بیماری ختم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آفٹر فاسٹنگ جو شوگر شوٹ اپ کرتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں یہ مفید ہے۔ اسی طرح سے یہ وزن کم کرنے کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں۔ پھر جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں جن میں بانجھ پن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا شروع ہو جاتا ہے، مطلب کہ پیریڈز ختم ہونے کا جب ٹائم آ جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں بھی یہ عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دمہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ مین کہ ریڈیکلز، جب آپ کا کھانا ہضم ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں کچھ فری ریڈیکلز یا ایسے آپ کہہ لیں کہ ایسے مادے، میں سادہ زبان میں بات کروں کہ جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر جو مورنگا ہے، اس کا جو تیل ہے، جو اس کے سیڈز ہوتے ہیں ان سے ہم تیل نکالتے ہیں۔ یہ تیل عام طور پر کھانے میں ہم یوز کرتے ہیں، یا پھر خوشبو بنانے میں یا بالوں میں لگانے کے لیے، اور بعض اوقات یہ ایز اے لوبریکینٹ بھی یوز ہوتا ہے۔ پھر مورنگا جو ہے دنیا کے بہت سارے حصوں میں، خاص طور پہ آپ کہہ لیں کہ سری لنکا ہے، انڈیا ہے اور افریقہ، ان کنٹریز میں بہت ساری کنٹریز ہیں جن میں یہ ایز اے فوڈ یوز ہوتا ہے، جس میں اس کے پتے، جیسے ہم ساگ پکاتے ہیں، یہ ساگ کے طور پر پکایا جاتا ہے، اس کی پھلیاں ہیں، اس کے بیج ہیں، یہ پکائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کی جو جڑ ہے اس کا اچار بنا کے یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ایز اے فوڈ اس لیے یوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک تو سستا ہے اور پھر اسے اگانا بہت ایزی ہے۔ اور اس کے جو پتے ہیں ان میں بہت سے وٹامنز، منرلز موجود ہیں، اور بعض اوقات اس کے جو پتے خشک کر کے پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے، وہ پاؤڈر کھانوں میں آپ مسالے کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، یا کھانا بنا کے اور تھوڑا سا اس کو۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے خود یہ مورنگا کے پودے گھر میں لگائے تھے،
10 پودے میں نے لگائے تھے، ان میں سے 2 پودے الحمدللہ بڑے ہو گئے. میں تھوڑا ٹائم نہیں دے سکا تھا تو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے 8 پودے میرے ضائع ہو گئے تھے، لیکن 2 الحمدللہ بڑے ہو گئے. تو ان کا میں پتے خشک کر کے پاؤڈر بناتا رہتا ہوں اور گھر میں میرے موجود ہوتا ہے، اور اس کے جو مختلف یوز ہیں وہ کرتے ہیں. تو میرا جو تجربہ ہے، اگر آپ خشک پاؤڈر یوز کر رہے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں یوز کرتے ہیں تو آپ کا نظام خراب ہو جاتا ہے، آپ کو لوز موشن یا آپ کے چسٹ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ یوز کرنا ہے تو تھوڑی سی مقدار میں، اور کوشش کریں ڈائریکٹ نہ لیں، بلکہ جب کھانا وغیرہ کھائیں تو سالن کے اوپر ڈال دیں، تو وہ زیادہ مفید ہوگا، بہتر ہوگا اور زیادہ آپ کا کہ سیف ہوگا. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ لے رہے ہیں اور لیٹس سپوز آپ نے 1 چمچ پوری لے لی یا 2، تو 2-3 دنوں بعد آپ کا جو نا پیٹ خراب ہو جائے گا، تو وہ ڈائریکٹ نہیں لینا. اسی طرح سے جو اس کی بیج ہیں، بیجوں سے تیل نکالنے کے بعد جو پیچھے بچ جاتے ہیں، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کھاد ٹائپ ہے یا ایک کھل جسے کہہ سکتے ہیں، وہ کھل آپ کی ایز کیا کہتے ہیں کھاد یوز ہو سکتی ہے، فرٹیلائزر، نیچرل فرٹیلائزر یوز ہوگی اور آپ اس کو پودوں کو دے سکتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو بے شمار کام ہو گئے. ابھی میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے، یہ ہے پروفائلنگ سلیکٹڈ بائی پولیٹیکنیکل polychemical and nutrients in different tissues of the multi-purpose tree moringa. یہ ایک افریقہ کے ریسرچر ہیں، ان کا آرٹیکل ہے اور کافی ڈیٹیل میں ہے. اسی طرح سے ایک اور آرٹیکل میں نے یہاں کھول رکھا ہے، یہ پاکستان کے فاروق انور ہیں، ساجد لطیف ہیں، محمد اشرف اور انوار الحسن. یہ ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ہیں. دین ڈفرینٹ، یہ ان لوگوں نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں کام کیا ہوا ہے. اور اگر جو لوگ ریسرچ سے ریلیٹڈ ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، کافی ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک عام بندے کے لیے اتنی ٹیکنیکل چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان شارٹ میں اگر بات کروں تو مورنگا کا پودا ایک مفید پودا ہے، اسے لگانا چاہیے، اس کو ایز اے خوراک یوز کریں. اس کے علاوہ ایز اے میڈیسن جہاں پہ یوز ہو سکتا ہے، آپ حکیم یا کسی ڈاکٹر کے مشورے یا اس کو پڑھ کے خود کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ کوئی ہارڈ لائن نہیں دوں گا کہ جی آپ یہ یوز کرتے ہیں یا اس کے یہ اتنے بینیفٹ ہیں. جیسے میں نے دیکھا کہ بعض اوقات اس پہ میسیج ریکارڈ کریں کہ بس آپ نے مورنگا یوز کر لیا تو آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی اور آپ سے ایسا نہیں ہے. یہ بھی جیسے دوسری میڈیسن ہوتی ہیں کہ ایک میڈیسن کسی بندے پہ افیکٹ کر رہی ہے، دوسرے پہ نہیں کر رہی، کسی پہ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، کسی پہ کم افیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایسی ہے. اسی طرح مورنگا کا ایک اور بڑا اہم جو یوز کہا جاتا ہے وہ ہے دودھ پلانے والی مائیں، وہ یوز کرتی ہیں. اس سے کہا جاتا ہے کہ بعض سٹڈیز ایسی ہیں جن کے مطابق اس کے استعمال سے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے اس کا جو پاؤڈر ہے، مورنگا کا پاؤڈر، وہ جانوروں میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے. دودھ دینے والی گائے ہیں، بھینسیں، اسی طرح بکریاں. اگر بکریوں وغیرہ کو یوز کراتے ہیں اور وہ ریگولر مورنگا کھاتی رہتی ہیں، اس کے پتے کھاتی رہتی ہیں، تو ان کے پیٹ میں کیڑے نہیں پڑتے یا ان کے منہ کی جو بیماری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. یہ ایک نارمل آبزرویشن ہے. اسی طرح سے دودھ دینے والی گائے بھینسوں کو اگر آپ مورنگا کا پاؤڈر یوز کراتے ہیں تو ان کے بھی دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی چیز کی بھی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اسی طرح گائے بھینسوں میں بھی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے لمیٹڈ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس وہ جو سونے کی مرغی والے قصہ ہو کہ بس ایک دن میں سارے انڈے نکال دینے، کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ استعمال کرا کے بہت زیادہ دودھ دے لیں تو اس کا ایفیکٹ کیا کہتے ہیں نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا اور آپ کی گائے بھینس کی جو صحت ہے اس کو افیکٹ کرے گا. اس لیے جو بھی آپ نے یوز کرنا آپ کوشش کریں. جو ویٹنری ڈاکٹرز ہیں آپ کے علاقے میں، ہمارے تلنگانہ میں بھی ہیں، اور تلنگانہ کا علاقہ ہمارے اس مورنگا کے لیے بڑا سوٹیبل ہے. کافی علاقوں میں یہ ہے بھی صحیح، لیکن اکا دکا کچھ گھروں میں نے دیکھا ہے، کہیں کہیں میرے گاؤں میں جیسے میں نے 2-3 جگہ دیکھا ہے کہ یہ پودا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس کی جو افادیت ہے وہ اس لحاظ سے نہیں معلوم. وہ صرف اس کو سائے کے طور پہ گھر میں لگایا ہوا ہے یا پھر جب کاٹتے ہیں تو اس کی لکڑی جلانے کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اور کوئی یوز نہیں کر رہے. تو
یہ آپ دیکھ لیں ہمارے علاقے میں یہی آسانی سے ہو سکتا ہے، پایا جاتا ہے. اس کے بینیفٹس ہیں، لیکن بینیفٹس اسی طرح سے ہیں جس طرح باقی چیزوں کو ہوتے ہیں کہ کہیں یہ زیادہ مفید ہوگا، کہیں کم مفید ہوگا، اسے یوز کریں. اور اسی طرح یہ ایک اور اس کا جو یوز بڑا اہم اس میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے جن کی گروتھ نہ ہو رہی ہو یا ایسے بچے جن کو غذائیت کی کمی ہو تو ان کو اس کا پاؤڈر 2 سے 3 گرام آپ یوز کرائیں ڈیلی تقریباً 2-3 ماہ. تو یہ عام طور پر میں نے یہاں دیکھا ہے کافی ساری جگہوں میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر آپ اس کو 2-3 ماہ بچوں کو یوز کراتے ہیں تو ان کی جو گروتھ کا مسئلہ ہے، جو غذائیت کی کمی کی وجہ سے وہ حل ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی اسی طرح یہ ریلیونٹ ہے، کچھ بچوں میں اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا، کچھ میں کم ہوگا. تو آپ اسے یوز کریں. ایک اچھا پودا ہے، گھر میں لگائیں، خوبصورت پودا بھی ہے. اور آف کورس پودے لگانے سنت ہے، ایک صدقہ جاری ہوتا ہے. آپ اس پودے کو لگائیں، اس کے بینیفٹس، اس کے جو فوائد ہیں ان سے فوائد حاصل کریں اور دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. انشاءاللہ زندگی رہی نیکسٹ ٹائم آپ کو اسٹرابری کے بارے میں بتاؤں گا، جو میرا اپنے علاقے میں اسٹرابری لگانے کا تجربہ تھا لگانے میں، وہ کیسا تھا اور اس میں کیا سکسیس ہوئی، کیا اس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت تھی جو میں نے تجربہ کیا، اور کس طرح سے اس علاقے میں اسٹرابری کو لگا کر آپ ایک اچھا پروفٹ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس موضوع پہ میں نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کروں گا. تو ابھی اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم.